اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ۔ جو کچھ ہے کائنات میں تیرے طفیل ہے، ہوتا نہ کچھ ہوا ہے نہ ہوگا تیرے بغیر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر وہ نور مشیت ایزدی کے مطابق جہاں چاہتا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ فرشتہ تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین، نہ سورج تھا، نہ چاند، نہ جن تھا اور نہ انسان۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ مخلوق کو پیدا کرے تو اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے حصے سے قلم بنایا، دوسرے حصے سے لوح اور تیسرے حصے سے عرش، پھر چوتھے حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ تو پہلے حصے سے عرش اٹھانے والے فرشتے بنائے، دوسرے سے کرسی، تیسرے سے باقی فرشتے اور پھر چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ تو پہلے حصے سے آسمان بنائے اور دوسرے حصے سے زمین اور تیسرے سے جنت اور دوزخ۔ یہ حدیث قبول عام کا درجہ اختیار کر چکی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں نور کی صورت میں موجود تھا۔ یہ امر کسی وضاحت اور تشریح کا محتاج نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات اور کائنات کی تمام اشیاء کی تخلیق نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب تکوین کائنات کا ارادہ کیا تو پہلے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس نور سے اور اس نور کے صدقے میں یہ کائنات اور اس کی ایک ایک شے وجود میں آئی۔ گویا جو کچھ وجود میں آ چکا ہے اور جو قیامت تک وجود میں آئے گا وہ اسی نور محمدی کی بدولت اور اسی نور محمدی کے صدقے میں ہے اور ہوگا قیامت تک۔ جسے بھی اور جو کچھ بھی ملے گا اسی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اکرم کی امت میں پیدا فرمایا، پھر احسان بالائے احسان ہماری نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق رکھنے والوں سے جوڑ دی۔ اگر کسی کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت طہار سلام اللہ تعالیٰ علیہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے محبت کی توفیق نصیب ہوئی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ کا دل سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔